الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، امت مسلمہ اور قرآن کے موضوع پر ہمارا مجلس مذاکرہ اس سے پہلے ہوا ہے. ناظرین کرام، میت کے ساتھ جو مراسم ہوتے ہیں، جو رسم و رواج ادا کیے جاتے ہیں، اس کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے. اور جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لوگ مرتے تھے، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں کوئی بنا، بالکل نہیں بنا ہے. یقین جانیے پڑھنے والا بھی جانتا ہے، اور مثال جو بھی ہو اس سے بہتر مل کو ثواب دینے والا اللہ ہے. مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ دین میں ثواب سمجھ کر کے کوئی نیا کام نہ نکالو، کیونکہ وہ گمراہی ہے. جی، اور انہی نصوص سے اخذ کر کے اور خود قرآن سے خلاف پڑھ رہا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ عام ہے. اس سے صرف وہی اعمال خاص ہوں گے جس کو پیارے رسول نے خاص کیا. پیارے رسول کے سامنے سینکڑوں کی وفات ہوئی. آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا، لیکن پیارے رسول نے اس کی سنت نہیں فرمائی. تو اس وجہ سے ایک عام قاعدہ ہے کہ چیز کو پیارے رسول نے نہیں کیا، صاحب کے غرض سے کریں گے تو اس کا نام علماء نے بدعت رکھا ہے. اور انہی علماء نے کہا ہے کہ جہاں ایک بدعت سر اٹھاتی ہے، سنت جاتی رہتی ہے. ان کو ہم صحیح مسئلہ سمجھائیں اور یہ کہیں کہ پیارے رسول سے کسی نے آ کے پوچھا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اب مرنے کے بعد ان کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو کسی نے پوچھا تو کہا حج کرنے کا ارادہ کیا، تو کہا ہاں حج کر سکتے ہو. اور عام طور پہ ایک صحابی نے پوچھا کیا ہم ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی لہم ما صلاتک، یعنی اپنی دعا کے ساتھ ان کو دعا کیا کرو. اور پھر اس حدیث میں جس میں 3 کام مرنے کے بعد بھی آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور ولد صالح یدعو لہ، تو گویا اس کے علاوہ اور مزید چیزوں کے پہنچنے اور پہنچانے سیام صرف نظر کے بارے میں علماء کا کہنا ہے. تو پہنچنے اور پہنچانے کا ذکر نہ چھیڑ کر کے دیکھنا یہ ہے کہ پیارے رسول کس راستے پہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. اگر ہم ذرا سا اس سے ہٹے تو خطرہ ہے کہ وہ گمراہی کا سبب. کل بدعۃ ضلالہ. اس وجہ سے مولانا کی بات بہرحال ہی اچھی ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن آگے اس قرآن سے لگاؤ لگانے کے لیے کیوں نہ ہم صحیح راستے کی ہدایت دیں. اور جو مشروع طریقہ ہے ایصال ثواب کا، وہ بھی ایک اہم چیز ہے، وہ ہم سکھائیں انشاءاللہ. اس وقت اب اس زمانے میں ہم نے بہت دور تک دیکھا، امریکہ برطانیہ وغیرہ کی، اب اس وقت وہی بچے جن کے ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، پیر دھو کر کے بھی پیتے ہیں، الحمدللہ اب خالص دین کو ڈھونڈ رہے ہیں. یا یقیناً یہ چیز ہے، اس وجہ سے لوگوں میں ذوق ہے صحیح دین ڈھونڈنے کا. تو ہم صحیح دین کا ڈوز صفحے علماء، صفحے طلبہ ان کو دیں. ایک بات یہاں سے تعویذ کا مسئلہ ہے. جی، تو امت میں جو گمراہیاں در آئی ہیں، اس میں ایک بڑا مسئلہ اس تعویذ کا. نہیں، آپ اس کو خود پیارے رسول کے عمل سے ناپیں. اگر وہ اس پر آ رہا ہے تو ورنہ پھر اس کو ریجیکٹ کریں. اب شیخ وہ تعویذ تک ہی بات نہیں رہ گئی ہے. اب تو مسلم نوجوان باقاعدہ سرخ رنگ کا دھاگا باندھ رہے ہیں. پہلے سیاہ رنگ کا گلے میں اور کمر میں باندھتے تھے، اب یہ دھاگا. ابھی میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، بڑے بڑے بال سے اس تھے، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہ لال رنگ کا دھاگا پہنے ہوئے تھا. میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ ہے کیا. اور وہ سونے کی زنجیر گلے میں. میں نے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا؟ اپنا نام بتایا مسلمانوں جیسا. تو ہم نے پہلے کہا بھائی یہ چین جو آپ نے پہن رکھی ہے سونے کی ہے. پھر صاحب نے کہا مولانا ابھی ان کی شادی ہوئی تھی تو نکاح کے موقع پہ دیا گیا تھا. ہم نے کہا آپ اپنی بیوی کو دے دیجیے یا بیچ ڈالیے، آپ کے لیے حرام ہے، پہن نہیں سکتے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دوسرے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ خانقاہ شریف سے آیا ہے. تو ہم نے کہا بھائی یہ بھی وہی مثال ہے کہ جو لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پہ جا کر کے وہاں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں سے یادگار کے طور پہ، تبرک کے طور پہ دھاگے بھی لاتے ہیں. تو وہ رسم ان سے ہم نے بھی لے لی. ہم نے کہا اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اس کو بھی آپ نکال دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ تعویذ سے لے کر کے اس لال دھاگے تک امت اس بیچ میں کن گمراہیوں کا شکار ہوئی. تعویذ وہ عمل تھا جس کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل نے
3 روایتیں امام احمد بن حنبل جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہیں. من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. من تعلق تمیمۃ فقط اکلا الیہ، جس نے تعویذ لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا، گویا اللہ تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. من تعلق تمیمۃ فقط برئ عن ذمۃ اللہ، یہ تیسری روایت. جس نے تعویذ لٹکائی وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا. تمیمہ کا ترجمہ جو میں نے تعویذ کیا ہے تو مولانا عربی زبان کے ہندوستان کے بہت بڑے ماہر علامہ سورتی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب التوحید کے ترجمے میں تمیمہ کو تعویذ بنا کے دے دیا ہے. سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا ہے تو وہی ہے کتاب التوحید کا پہلا ترجمہ مولانا محمد یوسف سورتی رحمہ اللہ، انہوں نے تمیمہ کو. تو اب یہ 3 جو روایتیں ملتی ہیں، کیا میں اپنے ناظرین کے حوالے یہ تینوں روایتیں کر کے خاموش ہو جاؤں؟ آپ حضرات کیا فرمائیں؟ آپ نصیحت کر دیں کہ پیارے رسول کی اتباع اسی میں خیر ہے. قرآن کریم بے شک دل اور جسم کی بیماریوں کا علاج ہے. جی، قرآن کریم کے تعلق سے بے شک عمل رہا ہے اور حدیثوں سے اس کا ثبوت بھی ہے کہ جن اور جادو کا اس میں علاج ہے. بعض طبقوں میں آج کل جہاں غلو کا شکار ہے اور لوگ نعوذ باللہ علماء سے کٹ کر قرآن و حدیث سے دور ہو کر منمانی دین کی تفسیر کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، جن کا بھی انکار کر رہے ہیں، جادو کا بھی انکار کر رہے ہیں. مولانا آپ اس سلسلے میں بتائیں کہ جن اور جادو علاج کے لیے قرآن کریم کو شرعی طور پر کہاں تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، دراصل یہ جو مسئلہ ہے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے، اور اعتدال اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم نص کے حدود میں رہیں گے. نص سے مراد قرآن و سنت کی جو دلائل ہیں ان کے حدود میں رہیں گے تو اعتدال ہمارے اندر رہے گا، وسطیت رہے گی. اول یہ کہنا کہ بھئی جنات موجود نہیں ہیں، قرآن و سنت اس کے مخالف. اور الوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے جنوں کی ایک جماعت نے سنا، اور متعدد روایات میں ان کا تذکرہ آیا ہے. اور اسی طریقے سے جادو کے سلسلے میں بھی خود بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود جادو کیا گیا، اور صحیح روایت ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں بڑا مبالغہ ہے کہ ذرا بھی کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے فوراً یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس پہ جنات سوار ہے، فوراً یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کا شکار ہے. میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی لوگوں کو جو باقاعدہ باباؤں کے اس کے پیچھے تعویذ گنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اپنی بیویوں کو پیٹ بھی رہے تھے اور طرح طرح کی اذیت بھی دے رہے تھے، میں نے بتایا کہ بھئی تم ڈاکٹر سے رجوع کرو، اور انہوں نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو باقاعدہ جنون کی ان کو بیماری تھی، ان کو الیکٹرک شاک لگا اور وہ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ آج بھی وہ لوگ صحت مند ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں. اسلام کی دعوت قرآن کے ذریعے شروع ہوئی. 23 سالہ مدت میں قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، معاشرہ تیار کیا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہا جائے گا کہ آج دعوت و تبلیغ کے میدان سے یہی قرآن غائب ہو چکا ہے. میں مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ شیخ وصی اللہ سے گزارش کروں گا کہ اس نقطے کی اہمیت بتائیں کہ قرآن کریم کے ذریعے ہم لوگوں کو اصلاح، تبلیغ، دعوت کا کام کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے خود حل کر دیا، لیکن تھوڑی سی تفصیل میں بیان کروں گا کہ یقیناً جس داعی نے اپنے دعوت کی بنیاد قرآن اور سنت پہ نہیں رکھی وہ یقیناً اسلام کا حقیقی داعی نہیں ہے. اور اس وقت آپ میدان دعوت میں دیکھیں گے تو مختلف افکار کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ آپس میں مختلف ہیں طریقے دعوت میں اور دعوت کے مواد میں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کوئی خاص مکتب فکر کو لے کر کے دعوت دے رہا ہے اور خاص مکتب فکر کی کتاب اور خاص مکتبے کی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. دیکھنا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر سب سے بگڑی ہوئی قوم کس ذریعے سے اصلاح پذیر ہوئی تھی وہی راستہ اختیار کیجیے، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی. تو لے دے کر کے مسئلہ نتیجتاً یہی پہنچا کہ قرآن اور حدیث رسول کو اصل بنا کر کے جس چیز کو قرآن سب سے پہلے اہمیت دیتا ہے اس کو اہمیت دی جائے، اور لوگوں کو جو سب سے بڑی اہم چیز ہے اور یہ فقہی قاعدہ ہے الاہم فالمہم،
اگر لوگ شرک کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہ کہا جائے چلو صلاۃ پڑھو، پہلے کہا جائے کہ دیکھو کسی اور کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کا کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو۔ پہلے ان کو توحید پہ لائیں، پھر اس کے بعد دوسرا جو درجہ صلاۃ کا ہے اور اس کے بعد کا ہے، یہی طریقے دعوت جو پیارے رسول نے اختیار فرمایا تھا، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، اس کو چھوڑ کر کے اگر ہم مختلف افکار میں شکار ہو کر کے اپنی دعوت کی بنیاد رکھیں گے تو یقیناً کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یقیناً جس کام کی بنیاد اللہ کی کتاب پیارے رسول کی سنت پر نہیں ہوگی وہ کام ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن اور سنت کی طرف جہاں بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو اس کو لوٹا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے صلاۃ کی دعوت دیں گے، اس کے بعد پھر ذکر اذکار کا دیں گے اور توحید کو نہیں چھیڑیں گے کیونکہ توحید لوگوں کو مختلف کرتی ہے اور لوگوں سے نفرت کراتی ہے، یعنی توحید لوگوں کے نفرت کی باعث بنتی ہے، تو یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دینے کا حکم نہ دیتا، پہلے ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا حکم دیتا، پھر اس کے بعد کچھ اور حکم دیتا۔ اس وجہ سے تمسک بالکتاب و سنہ ہی دعوت کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ اگر اونچے علماء میں اختلاف ہے، کچھ اختلافات دعوت کے طریقے کے انگیز بھی کیا جا سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے اختلافات ہیں جن کو انگیز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علماء کا فرض ہے کہ اکٹھا ہو کر کے راہ متعین کر لیں، طریقہ متعین کر لیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، وہی راستہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظار کرنے کا شکریہ۔ قرآن کریم نے بار بار اس مسئلے کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، کہہ دیجئے میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، وحی کے ذریعے دعوت پہ کام کر رہا ہوں۔ اور وہی کیا ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی تو وحی ہے۔ اور اسی طریقے سے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جی اس قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرا دو جو اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہونے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، جی قرآن کے ذریعے جو میرے وحی سے ڈرتے ہیں ان کو ڈرائیے، ان کو نصیحت کیجیے۔ تو قرآن کو دستور بنانے کی ضرورت ہے۔ مولانا آج کل بعض جماعتوں میں، تنظیموں میں جہاں کچھ دعوتی نقطہ نظر سے کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں اور الحمدللہ وہاں پر بہت ساری خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، اگر یہ تنظیمیں اور یہ تحریکیں قرآن کریم کو اپنی تنظیموں میں، اپنے نشاتات میں وہ مقام دیتی تو آج کی دنیا وہ نہیں رہتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں جو جماعتیں کام کر رہی میدان میں، ایک عمومی بات یہ کہتا ہوں کہ معیار کو قرآن ہے، اس معیار کو نظر انداز کر کے کوئی دوسرا معیار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور دعوت جب بھی ہوگی، جیسے میں نے کہا کہ جن خطوط کے اوپر امت کی ابتدائی ایام میں کام ہوا ہے انہی خطوط پہ آخری ایام میں بھی کام ہوگا۔ اور سب سے سچی بات یہ ہے قرآن و حدیث مگر دونوں کو وحی کہیے، وحی کے زیر سایہ جو کام ہوگا، وحی کے اعداد میں جو کام ہوگا وہ ہر قسم کی شک سے بالا ہوگا، اس پہ کہیں سے کوئی حرف نہیں آئے گا۔ کہ یہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا کہ میں قرآن و سنت پہ نہیں چلتا ہوں، ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ بھائی میں قرآن و سنت پہ چلتا ہوں۔ اور جو یہ کہہ دیں گے بھائی نہیں ہم قرآن و سنت پہ نہیں چلتے تو اسلام سے تو خیر ان کا ظاہری کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں پہ قرآن و سنت پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن و سنت ہی کی طرف سے ہمیں منہج ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى،
ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد تو رسول کی مخالفت بذات خود اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر اس کے آگے کچھ گنجائش نہیں رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ کیا فرمایا وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی رسول کا راستہ کیسے ملے گا؟ مومنوں کے راستے کے ذریعہ ملے گا. اور وہ مومن جب قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات تھی کہ جنہوں نے براہ راست قرآن کو سنا، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھا. جب اشکال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حل کرایا. تو جس طریقے سے قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کو انہوں نے سمجھ کے اس پہ عمل کیا ہے، جب مومن صحابہ کو لائے گا بیچ میں تبھی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ قرآن و سنت پہ عامل کہلائے گا، ورنہ حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کا عامل نہیں کہا جا سکتا ہے. اس کی وضاحت حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جب اختلاف کا زمانہ آئے تو میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت. تو واضح ہو گیا کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چھوڑ کر کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ قرآن و سنت کا عامل ہے. قرآن کریم کے تعلق سے جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ قرآن کریم موجود ہے اور ہر مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں اور اس کی اتباع کرتا ہوں، لیکن تأویل باطل کے ذریعے قرآن کریم کے مفہوم کو بدل دیے گئے. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. تو ظالموں نے کہا کہ بقرہ سے مراد گائے سے مراد عائشہ ہے کہ عائشہ کو ذبح کرو. اللہ اکبر. مولانا عبداللہ مدنی سے میں گزارش کروں گا کہ تفسیر کی ان کتابوں میں بعض کتابوں میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے یعنی غلط تعویل کا جو نقصان ہو رہا ہے، جیسا کہ مولانا نے اشارہ فرمایا، اس مسئلے کو ذرا اور واضح کر کے ناظرین کرام کو بتائیں. قرآن کی تعویلات کا سلسلہ بہت ہی دراز ہوا. مفہوم کو بدلا گیا، معانی کو بدل دیا گیا، الفاظ کو بدلنے کی کوشش کی گئی مسلم طبقات کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو دراصل یہ ایک مومن تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے قرآن کو نازل کیا ہے اس میں کوئی ہم تبدیلی اپنی طرف سے پیدا کر دیں. لیکن انسانی نفس کہ اس کے اپنے مسالے، بعض کمزوریاں، کبھی اپنے لیے کسی دلیل کی تلاش کرتے ہوئے اس کو اسلام کا دفاع، کبھی ایسا بھی ہوا بعض لوگوں نے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ان قرآنی آیات کی بلکہ حدیث رسول کی بھی کچھ تعویل کر دی تاکہ غیروں کے سامنے اپنی بات مستحکم طریقے سے پیش کر سکیں. حالانکہ اس میں ان کو دھوکہ ہوا اور ٹھوکر کھائی. تو اس لیے ایسی تمام چیزوں سے جہاں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اب جو جماعتیں ذمہ دار ہیں ان کتابوں کو چھاپنے اور بانٹنے کی، ان کتابوں سے ان تعویلات کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے. اس میں سے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک غلط چیز اگر آ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، سبب جو بھی رہا ہو، تو اس کو اب باقی نہیں رہنے دینا چاہیے. اور یہ کسی ایک تنظیم اور جماعت کا کام نہیں ہے، بلکہ جس تنظیم، جس جماعت، جس ایسوسیشن، جو انجمن جس کے یہاں بھی ایسی کوئی چیز ہو اور واقعی اس کے خلاف کتاب سنت سے کوئی دلیل ایسی مل جائے کہ یہ فکر غلط تھی جو رائٹ ہے، تو بہرحال اس کی تلافی اچھے ڈھنگ سے ہو جانی چاہیے تاکہ آنے والی نسل ہماری اس انحراف سے محفوظ رہے. قرآن کریم کو امت مسلمہ میں دوبارہ وہی مقام لوٹانے کے لیے، واپس لانے کے لیے کہ قرآن کریم کے ساتھ امت مسلمہ وہی توجہ اور اعتنا کے ساتھ کام کرے، کیا کیا تدابیر اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ میری نظر میں سب سے پہلی تدبیر یہ ہونی چاہیے کہ علماء کو ان کی ذمہ داری سنبھالنے کی نصیحت کی جائے، ان کے بارے میں ان کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ اپنے فرائض کو وہ جانا ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھ لینے کے بعد اس کا سکھانا بھی دوسروں کو واجب ہو جاتا ہے. تو علماء اپنے فرائض کو سمجھ کر کے اور اپنے واجبات کو بروئے لا کر کے لوگوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے طریقے جتنے بھی ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں آج کل الحمدللہ علم کے بہت سے راستے کھل چکے ہیں. قرآن ہر گھر میں دندنا سکتا ہے ریڈیو کے ذریعے سے اور سی ڈی اور کمپیوٹر کے ذریعے سے آج کل. تو علماء کو بھی اس طرح کی، جیسے ذاکر نائک کو ہم ہدیہ تبریک پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ آواز انشاءاللہ بہت کچھ کامیاب ہو سکتی ہے. اس طرح کے علماء اٹھیں اور پھر اور کوششیں کر کے
مختلف قسم کے اعتراضات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں، لیکن سلجھے انداز سے. اگر کوئی دل جلا قرآن کو جلا رہا ہے تو اس کو جلنے اور جلانے دیجئے، اس کے پیچھے ہنگامہ کر کے ہم مشغول نہ ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دو جو اہم چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں. ان کے مختصر جوابات ہم دے کر کے اپنی امت کو سنبھالنے کی کوشش کریں. یہی طریقہ ہے. سب سے بڑا فریضہ علماء کا ہوتا ہے. اب اس زمانے میں جو مختلف طریقے غلط کاموں کے لیے، مختلف آلات اور مختلف ایجادات جو غلط کاموں کے پھیلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم اچھے کام کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کمپیوٹر جس کے ذریعے سے اس وقت ہم آج سے 32-33 سال پہلے ہم نے پی ایچ ڈی کی حدیث کی، ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں سبحان اللہ ہفتے لگ جاتے تھے. اب کمپیوٹر دبائیے، ایک لفظ لکھیے، فوری طور پر تمام کتابوں سے اس کی پوری شکل ہمارے سامنے آ جاتی. تو ہم کیوں نہ اس کو اب دین کے پھیلانے اور قرآن کے پھیلانے میں استعمال کریں. یقیناً علماء کی سوچ کو اونچی ہونی چاہیے اور ان سب کے لیے کوشش کریں. ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے علماء ایسے کریکٹر اپنے اندر پیدا کریں کہ عوام ہمارے اوپر بھروسہ کریں. اس نام سے اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، ایک مخلص آدمی، مخلص عالم انشاءاللہ، تو ہزار مالدار اور کمی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر بھی پیسوں کی، لیکن ان کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ضرورت کا کام ہے، اس میں آپ خرچ کریں. وقت کے نام سے مسلمانوں میں ایک چیز ہونی چاہیے جو اسلام میں وقت کا نام تھا، اس کو زندہ کر کے بہت سے ہوتے ہیں ایسے بیچارے کہ وہ لاوالد ہوتے ہیں. 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کے بہت کچھ اولاد ہیں، لیکن ایک بھائی کے کچھ نہیں ہے. اب وہ ٹھوکر کھا کر کے کسی نہ کسی کو دے دیتا ہے. اس کو سمجھانا چاہیے کہ کم سے کم اس میں تم اللہ کے لیے وقف کر دو، فلاں کام کے لیے. یہ خود جو چینل وغیرہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو ابھارنا. پیس ٹی وی کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی ٹی وی، پیس ہو یا اور کوئی ہو، یہ کام اس وقت بھی اہم ہے الحمدللہ، اور لوگ اس سے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس قسم کے کاموں کے لیے علماء اپنے کو اس لائق بنائیں کہ لوگ ان پر بھروسہ کریں. ایک آواز دیں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، آپ پیسوں سے مدد کیجیے، اللہ کرام ہے، تو وہ دے کر کے اور ان کو امانت داری سے استعمال کریں انشاءاللہ. تو لے دے کر کے نتیجہ وہی نکلا کہ علماء اپنے فرائض کو انجام دے کر کے زیادہ سے زیادہ ایجادات کے نئے طریقوں کو استعمال کر کے اور دین کو پھیلائیں. اپنے گھر میں قرآن کو نافذ کریں، پڑوس میں نافذ کریں. ہر شخص اگر اپنے گھر ہی کو ٹھیک کر لے، ایک عالم، اور ہر گھر میں تقریباً بعض جگہوں میں تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ عالم ہوتے ہیں، وہ اپنا اگر اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں تو وہی لوگ بازار میں جائیں گے، وہی لوگ اسکول میں رہتے ہیں، وہی لوگ کچہریوں میں رہتے ہیں، وہی لوگ، تو تمام مجالس اس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. ناظرین کرام، امت مسلمہ اور قرآن کے موضوع پر ہمارا مجلس مذاکرہ ختم ہو رہا ہے. اس پروگرام کے آخر میں سارے علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مشقت کے ساتھ اپنے وقت کو قربان کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی. دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے. باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی